صدق اللہ مولانا العلی العظیم صلوات۔ معزز و محتشم سادات اکرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، ناسبیت کے دور میں، خارجیت کے دور میں ذکر محمد اور آل محمد سننے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل رات سے میری طبیعت شدید ناساز تھی اور ابھی بھی میں سیدھا ہاسپٹل سے آ رہا ہوں۔ علی بھائی نے کہا کہ آپ کا آنا ضروری ہے تو میں اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ گیا ہوں۔ آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، قرآن سناؤں گا اور مصطفیٰ کا فرمان پہنچاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد میرا کوئی دوست، میرا کوئی بزرگ، میرا کوئی بھائی چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے تبصرے نہ کرے، وہ خطاب کے بعد مجھے ملے، میں جو کچھ سناؤں گا وہ دکھا کے جاؤں گا۔ ہر نبی کا یہی اعلان ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہر نبی یہ صدا دیتا رہا، ندا دیتا رہا کہ ہمارا کام ہے پہنچانا، کنوے کرنا، ڈیلیور کرنا، منانا ہماری ڈیوٹی نہیں۔ میں بھی منانے کے لیے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا۔ سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ اور انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں پوری دنیا میں شیعہ سنی سے ہٹ کر اس گھر کی تبلیغ کر رہا ہوں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے، چونکہ جو میں نے پڑھا ہے ساری ساری رات کتب حدیث کے سمندروں میں غوطے لگائے ہیں، مجھے آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھ کر ایک ہی بات سمجھ آئی ہے، 50 سے زائد آقا علیہ السلام کی احادیث کا میں مفہوم آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے اس گھر کو ماننے کی ایک ہی شرط بیان کی ہے، کوئی دوسری شرط ہی نہیں، only just one condition، صرف ایک شرط، نہ شیعہ ہونا، نہ سنی ہونا، نہ دیوبند ہونا، نہ اہل حدیث ہونا، نہ علامہ ہونا، نہ مفتی ہونا، نہ زاہد ہونا، نہ عابد ہونا، نہ متقی ہونا، نہ پرہیزگار ہونا، ایک ہی شرط بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کو ماننے کی ایک ہی شرط ہے، جی آقا، فرمایا ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، یہ حدیث ہے۔ السلام علیکم، آؤ ذرا میری طرف۔ جب یہ حدیث آ گئی، آقا کا فرمان آ گیا، میری اہل بیت کو ماننے کی ایک شرط ہے، ماں کا نیک ہونا، باپ کا ایک ہونا۔ اب آؤ میری طرف، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔ حدیث کی، تاریخ کی، دنیا کی کوئی کتاب لے کے آؤ میرے سامنے اور اہل بیت کے
دشمنوں کے شجرے تو کھولو. اوئے ہوئے جس نے اس گھر کو نہیں نہ مانا، نہ ماں ایک تھی نہ باپ ایک تھا، بندہ ایک تھا. اہل بیت کا دشمن اور منکر بندہ ایک، ولدیت کے خانے میں نام چار چار تھے. اس کا مطلب ہے ملا جی اگر کسی کا دل محبت اہل بیت سے سرشار نہیں نا، اہل بیت کے فضائل سن کے، اہل بیت کی عظمت سن کے اگر چہرے پہ رونق نہیں آتی، خوشی نہیں آتی، مسرت نہیں آتی، سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، ان کے غم میں غم کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اگر کسی کی کیفیت ہے یہ تو وہ فتوے نہ تلاش کرے، جا کے ماں سے سوال کرے. ہم نے ان کو شیعہ سنی میں الجھایا ہوا ہے. اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ چیلنج ہے میرا، کوئی اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے، اہل بیت سے رشتہ کاٹ کے مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے. ان کی محبت یہ شیعت نہیں، ان کی محبت سنیت نہیں، دیوبندیت نہیں، وہابیت نہیں، ان کی محبت تو ایمانیت ہے. آج یار لوگ میٹنگ بلا کے، کانفرنسز بلا کے وہ یہ اعلان کرتے ہیں، یہ فیصلے کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ والی اذان نہیں پڑھنے دینی، عزاداری حسین کے جلوس روک دیں گے. یہ جس دن میٹنگ ہوئی تھی نا کراچی میں قبلہ، اس سے اگلے دن 5 گھنٹے کے دلائل دے کے ایسے کتابیں کھول کھول کے دکھا کے میں نے ان کا منہ بند کر دیا تھا. میں حالات حاضرہ پہ، کرنٹ افیئر پہ بڑی گہری نظر رکھتا ہوں. جیسے جیسے کوئی اس گھر کی طرف منہ کر کے بھونکنے کی ناکام کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے در زہرا کا یہ منگتا اور نوکر اس کو آگے بڑھ کے علمی پٹا ڈالتا ہے. پچھلے سال ایک نام نہاد نے پاک سیدہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی تھی. گجرانوالہ کی مسجد سے لے کے ہائی کورٹ تک 48 گھنٹے دلائل دے کے گستاخ زہرا کو اس کے انجام میں تن دیا تھا. میرا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی ہے، اس گھر کی نوکری ہے، اس گھر کی چاکری ہے. ہمیں کچھ اور آتا ہی نہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اگر کسی نے، ایک جملہ میں کہتا ہوں، اگر کسی نے مجھ سے ذکر اہل بیت نہ سنا تو میں کیا کروں گا؟ میرے لبوں پہ تو کسی اور کا ذکر آتا ہی نہیں. یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. تو میں ایک بات، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے دوست باپ بیٹھے ہوئے ہیں، آج کل علم زیادہ ہے، نالج زیادہ ہے، گوگل کا دور ہے، ساری دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، آپ کی فنگر ٹپس کے نیچے ہے ساری دنیا. یہ جو ملک پاکستان ہے اس میں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان بستے ہیں. ایک طبقہ اس ملک میں ایسا بستا ہے جب وہ اذان پڑھتا ہے تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. جب وہ یہ پڑھتا ہے کوئی بندہ جا کے اس کو روکتا نہیں، اس کو ٹوکتا نہیں کہ تم کیوں پڑھتے ہو، اس لیے کہ وہ اپنی فکر میں آزاد ہے. جب وہ نماز پڑھتے، توجہ ذرا آپ نے میری طرف رکھنی ہے، میں دنیا بھر میں تبلیغ کر رہا ہوں یہ ہاتھ جوڑ کے، ذرا توجہ میری طرف رکھنی ہے. وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے، کوئی بندہ ان کو نہیں پوچھتا بھئی ہاتھ کیوں باندھتے ہو، وہ اپنی فکر میں آزاد ہے. حنفی سکول آف تھاٹ، حنفی وہ اہل سنت کہتے ہیں، خود کو رضوی کہتے ہیں. رضوی وہ امام علی رضا کی نسبت سے نہیں، احمد رضا کی نسبت. بریلوی بھی کہتے ہیں، وہ اہل سنت بھی خود کو کہتے ہیں. اب وہ نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روکتا، وہ آزاد ہیں. یہ 12 ربیع اول میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میلاد النبی کے جلوس نکلے ہوں گے. بولو یار، نکلے تھے کہ نہیں؟
ٹھیک ہے، میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے کوئی شیعہ بھائی بتا دے، کوئی شیعہ بھائی، میں دوسرے مکاتب فکر سے اس وقت مینشن کر رہا ہوں، اہل سنت کو، بریلوی کو، رضویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیثوں کو، میرے بھائیوں کوئی ایک شیعہ بتاؤ جس نے ڈی سی او کے آفس میں جا کے یا پولیس سٹیشن میں جا کے کوئی ایپلیکیشن دی ہو، کوئی درخواست دی ہو، میری گلی سے، میرے گھر کے سامنے سے میلاد النبی کا جلوس گزرنے والا ہے، میں نے نہیں گزرنے دینا۔ بولو یار، میری کچھ باتیں پرسوں ترسوں سمجھ آئیں گی لیکن آئیں گی ضرور، اس کا مطلب ہے شیعہ نہیں نہ روکتا۔ بولو یار، ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے نہیں میلاد کی بات نہ کرو، قبلہ وہ کہتے ہیں جی سیرت کی بات کرو، حضور کی سیرت کی، وہ سیرت النبی کانفرنس کا اہتمام کرتا ہے، اسے بھی کوئی جا کے نہیں روکتا، بھئی تم میلاد کیوں نہیں مناتا، وہ اپنی فقہ میں آزاد ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے وہ کہتا ہے نہیں جی نہ میلاد کی بات کرو نہ سیرت کی کرو، توحید کی کرو، وہ کہتا ہے توحید سیمینار، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ اوہ اللہ کو تو مانتے ہو، اللہ کی کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، قرآن کھولیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، اللہ کہتا ہے دین میں جبر نہیں۔ ذرا توجہ میرے طرف رکھنی ہے، اللہ کہہ رہا ہے تم زبردستی، ایک ایک جملے میں کئی کئی حکمتیں ہیں جس کا نصیب، تم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ، فتوے کے زور پہ، اکثریت کے زور پہ، تعداد کے زور پہ، منسٹری کے زور پہ، زبردستی ڈنڈے کے زور پہ اپنی فقہ، اپنا مسلک، اپنا عقیدہ دوسرے پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ یارو قرآن دے رہا ہوں میں، اللہ کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، سونے کہہ دے ان کو تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اچھا جی یہ تو اللہ کی ہو گئی۔ ایک طبقہ کہتا ہے نہیں جی حضور کی سنت کی بات کرو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اوہ حضور کی سنت کا ڈڈورا پیٹنے والوں آؤ میری طرف، میں تمہیں سنت مصطفیٰ بتاؤں، سیرت مصطفیٰ بتاؤں، اسوہ رسول بتاؤں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بتاؤں۔ بخاری مسلم اہل سنت کی دو چوٹی کی کتابیں، ان کو شیخین کہتے ہیں، بخاری کو اور مسلم کو، اتنی بڑی کتابیں، ان دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا نے عیسائیوں کو فرمایا، کن کو؟ اور شیعہ کو نہیں یار، اہل حدیث کو نہیں، دیوبندیوں کو نہیں، عیسائیوں کو۔ کن کو؟ اگر یہ حدیث نہ ہو، کوئی غلط ثابت کر دے، میں دکھا کے جاؤں گا، وہ میرا استاد، میں اس کا شاگرد۔ ذرا صلوات پڑھے، حالانکہ یہ فقہی مسئلہ ہے، مولوی اس پہ ہی فتویٰ لگا دیں گے جو اذان ہوئی تھی۔
ذرا صلوات پڑھیں. ایک کا سننا واجب ہے, ہو گئی, ہمارا حق ادا ہو گیا. اچھا, تو میں جملہ یہ کہہ رہا تھا کہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث مصطفیٰ موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے عیسائیوں کو فرمایا یہ میری مسجد ہے, مسجد نبوی, جامعہ مسجد رضویہ نہیں, جامعہ مسجد بریلویہ نہیں, جامعہ مسجد خالد بن ولید نہیں, جامعہ مسجد نبوی. اس مسجد میں ادھر کوئی ایک نماز پڑھو تو ایک کا ہی ثواب, ادھر پڑھو گے ایک تو 70 کا ثواب. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ میری مسجد ہے, مسجد نبوی, میری مسجد میں تم اپنے مذہب کے مطابق, اپنے دین کے مطابق عبادت کر سکتے ہو. اوئے ہوئے, اوئے خود کو مصطفیٰ کے غلام کہنے والوں, حضور کی سنت کی بات کرنے والوں, حضور کی سیرت کی بات کرنے والوں, حضور کے اسوہ کا ڈنڈورا پیٹنے والوں, میرے مصطفیٰ کی امت کے دوسری فقہ کے فالور کو اپنی مسجد میں عبادت کرنے سے روکنے والوں, ٹوکنے والوں, دوسرے مسلمان بھائی کے غم میں, مصیبت میں, پریشانی میں شریک ہونے سے روکنے والوں, جنازوں میں جانے سے روکنے والوں, جو حضور کی امت کو لخت لخت کرتا ہے, جو حضور کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے, خبردار, قرآن نے اعلان کر دیا ایسا بندہ قرآن کا بھی منکر ہے, مصطفیٰ کے فرمان کا بھی منکر ہے, اہل بیت کا بھی منکر ہے, اور صحابہ کا بھی منکر. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ بلا سنی سنائی بات نہیں, کوئی دوسرے مکتب فکر کا بندہ آ جائے نا مسجد میں, اسے نماز پڑھنے نہیں دیتے, وہ بیچارہ پڑھے تو مذاق کرتے. حالانکہ جو ٹھیکیدار بن گئے ہیں نا, وہ ٹھیکیدار بن گئے ہاتھ باندھنے کے, کھلے چھوڑیں گے تو ہوگی ہی نہیں. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں کتنی بار نماز پڑھتے تھے فرض؟ 5 یار بولو کتنی؟ کیا حجرے میں پڑھتے تھے کہ مسجد نبوی میں؟ بولو یار, مسجد نبوی میں سرعام سب کے سامنے 5 مرتبہ صلو کما رأیتمونی اصلی فرماتے تھے, مجھے دیکھو, مجھے دیکھو میرے صحابہ, مجھے دیکھو, جیسے میں پڑھتا ہوں اسی طرح تم پڑھو. 5 دفعہ پڑھتے تھے نا. لو جی مولوی جی اینی کوئی گل نہیں, قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے, مولوی جی وہ جو ہر روز دن میں 5 مرتبہ سرعام سب کے سامنے حضور پڑھتے تھے ہر روز, مولوی کو تو آج تک حضور کی نماز پڑھنا نہیں آئی, غدیر تو ایک بار ہی آیا تھا. دوسرا بندہ آ جائے مسجد میں تالے لگاؤ. اور میں نے ایسے دیکھے جب ہم پڑھتے تھے تو سٹوڈنٹس کو کہتے تھے اچھا فلانا آ گیا, چلو ذرا مسجد ہی تلائی کرو. اب ایسے لوگ یار, فتنہ پرور لوگ, وہ سنت کی بات کریں گے, وہ سیرت کی بات کریں گے, وہ اللہ کی توحید کی بات کریں گے, توحید کے سب سے بڑے منکر, رسالت کے منکر, یہ منکر ہی نہیں تو اور کیا ہے. میں ایک جملہ آپ کو کہنے لگا ہوں, مفتی جی تو میٹنگ کر کے, تو اجلاس بلا کے کہتا تھا میں علی ولی اللہ کی اذان روک دوں گا, میں عزاداری حسین کے جلوس روک دوں گا, تو روکے گا, تو روکے گا, تیری اوقات کیا, تیری حیثیت کیا, تیری ذات کیا, تیرا وجود کیا, کیا پدی کا شوربہ, اور تیرے باپ امیہ سے لے کے زیادہ تک بڑے بڑے آئے علی ولی اللہ کی اذان کو روکنے والے, عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے, وہ روکنے والے مر گئے, مٹ گئے, ہواؤں میں اڑ گئے. لبیک یا حسین کی صدائے کل بھی آتی تھی, لبیک یا حسین کی صدائے آج بھی آتی ہے, لبیک یا حسین کی صدائے قیامت تک آتی رہیں گی. اور تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں, مفتی تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں,
اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، تو جانتا ہی نہیں حسینیوں کو. شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، حسینیوں کی. تجھے کسی نے بتایا ہی نہیں حسینی وہ قوم ہے. ہم نے بیٹوں کے لاشیں اٹھائے ہیں، بیٹیوں کی لاشیں اٹھائی ہے، ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائی ہے. مفتی یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے. اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے. ہم نے سینوں پہ گولیاں تو کھائی ہے، علی ولی اللہ پہ سمجھوتا نہیں. ہائے ہائے ہائے. بلکہ میں یہاں آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں، اہل سنت کی 70 سے زائد کتابیں ہیں قبلہ، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، جس میں یہ روایت موجود ہے. اور راوی ذرا سنو، 98 سال لوگ حضرت ابو بکر صدیق. اوئے ہوئے اوئے حضرت ابو بکر کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ آؤ حضرت ابو بکر کا عقیدہ بتاؤ، ان کا ویژن بتاؤ، ان کا تھاٹ بتاؤ رضی اللہ عنہ. میری طرف آؤ. آپ روایت کرتے ہیں جب محشر کا میدان سج جائے گا، جب میدان لگ جائیں گے، جب سارا کچھ تولا جائے گا، فائنل ڈیسیجن کے بعد، فیصلے کے بعد، اب لوگ پل صراط سے گزر کر جنت میں جانے لگیں گے. حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک صدا آئے گی، ایک پکار آئے گی، میرے فرشتوں ان کو روکو. ہوئے ہوئے. اب ان کو روکا جائے گا، وہ پتہ کیا کہیں گے؟ ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ یہ دیکھو نمازیں ہماری پاس ہیں، روزے پاس ہو گئے، حج قبول ہو گئے، عمرے بھی قبول ہو گئے، نیکیاں بڑھ گئی، یہ دیکھو ہمارے پاس نامہ اعمال. ہوئے ہوئے. اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اوے نمازیں قبول کروانے والوں، روزے قبول کروانے والوں، حج اور عمرے قبول کروانے والوں، خبردار اس وقت تک بے شک نمازیں بھی قبول، روزے بھی قبول، حج بھی قبول، عمرے بھی قبول، اس وقت تک کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی کی گواہی نہیں دے گا. ہوئے ہوئے. علی ولی اللہ کی گواہی دے گا تو گزرے گا. مفتی پھر پتا چلے گا کہ علی ولی اللہ کو روکنا تھا کہ یا اس کے ڈنکے بجانے تھے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، مولانا قاسم نانوتوی دیوبند مکتب فکر کے بانی، جنہوں نے اجلاس بلایا نا ان کو دے رہا ہوں جواب. مولانا مدودی دیوبند مکتب فکر والے اس کو مجدد مانتے. علامہ ابن تیمیہ اہل حدیث مکتب فکر وہ اس کو امام مانتے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ مانتے. اور اہل سنت کے تو میں کسی ایک کی بات ہی نہیں کرتا، سارے کے سارے جو ولی، غوث، کتب، مفسر، مجدد، سارے کے سارے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے اس لیکچر میں ایسے کتابیں دکھائی ہیں، یہ سارے کے سارے علی ولی اللہ کے ڈنکے بجاتے تھے. اور تو علی ولی اللہ دی اذان مفتی بات کے روکی، پہلا اپنے وڈے تے پڑھ. جس کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، یہ جو شیعہ سنی کو لڑوانا چاہتے ہیں، میں ان کو پتا کیوں چبھتا ہوں؟ کبھی لاہور میں بین، کبھی اٹک میں بین، کبھی فلان جگہ پہ بین. میں اس لیے چبھتا ہوں کہ میں حق بات کرتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق. نے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، مشکل ہے کہ بندہ حق بھی نو حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ تمام. یہ جو اسلام کے دو عظیم بازو ہیں نا، شیعہ اور سنی، جو ان کو لڑوانا چاہتے ہیں، دست و گریباں کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی مسلک نہیں، کوئی عقیدہ نہیں، کوئی ویژن نہیں. یہ دہشت گرد ہے، یہ اسلام کے دشمن ہے. میں پاکستان کی حکومت کو، عدلیہ کو، اداروں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، حسینی بڑے پرامن ہوتے ہیں لیکن پہچانو ایسے لوگوں کو
جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے دشمنوں، دین کے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، ہم تم کو تمہاری سازش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شیعہ اور سنی کل بھی ایک تھے، شیعہ اور سنی آج بھی ایک ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، جن کو اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، اگر رتی بھر بھی غیرت ہے تو ایک کام ضرور کرے ایسا بندہ، پاکستان چھوڑ جائے۔ مفتی الفاظ سے کھیلتا ہے قبلہ، وہ الفاظ سے کھیلتا ہے، وہ جن الفاظ میں کھیلا تھا، میری مجبوری ہے میں پڑھ نہیں سکتا، لیکن وہ الفاظ کا جواب، اگر تو الفاظ سے کھیلے گا تو ہم تجھ سے بڑے کھلاڑی ہیں۔ الفاظ سے جب پاکستان بنانا تھا نا تو لیڈر ایک شیعہ تھا، اوئے ہوئے لیڈر ایک، اب بولو یار مفتی تجھے اتنی تکلیف ہے نا شیعہ سے، اگر باپ کا ہے نا تو یہ شیعہ کی تصویر والا فنڈ تو ہمیں دے دے۔ اوئے ہوئے وہ جو زکاتیں اکٹھی کرتا ہے وہ کیوں رکھتا ہے؟ شیعہ تو شیعہ کی بات کرتا ہے، آ میری طرف، تیری جیب میں شیعہ، تیرے بینک بیلنس میں شیعہ، سویس اکاؤنٹ میں شیعہ، تیرے فنڈ میں شیعہ، زکات میں شیعہ، صدقات میں شیعہ، تیرے گھر میں شیعہ، تیرے دفتر میں شیعہ، تیرے سر پہ شیعہ، تیرے پاسپورٹ میں شیعہ۔ تو بھاگ شیعہ سے، تو جدھر جدھر جائے گا شیعہ کو آگے پائے گا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی ٹھیکیدار نہ بنے پاکستان کا۔ یہ پاکستان جب بنانا تھا تو لیڈر شیعہ تھا، ایک شیعہ لیڈر کے انڈر، توجہ، اس کی زیر قیادت، اس کی سنگت میں، اس کی معیت میں، اس کی قربت میں، اس کی رفاقت میں اہل سنت بھی آئے، دیوبند بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے، سارے آئے، جمع ہوئے، اتفاق ہوا، اتحاد ہوا، انفرادیت سے نکلے، اجتماعیت میں آئے۔ توجہ میری طرف، جب سارے ملے ایک علی ولی اللہ کے اندر، علی ولی اللہ کے فالور کے اندر جب سارے ملے، توجہ، اللہ نے 14 کی برکت سے، 14 کی نسبت سے، 14 کے فضل سے، 14 کے کرم سے، 14 کی نظر سے، 14 کے فیض سے 14 اگست کو پاکستان عطا کر دیا۔ اوئے ہوئے او یارو، یہ 14 ڈیٹ اتفاقیہ نہیں، اوئے ہوئے او یارو 15-16 بھی ہو سکتی تھی، یہ 14 پتہ کیوں ہے؟ اللہ جانتا تھا یہ جو 14 کے نام پہ میں ملک دے رہا ہوں نا، اس میں 2 طبقات ہوں گے، ایک طبقہ 14 کا ماننے والا، دوسرا 14 کا منکر۔ 14 پاک کیوں کہتے ہو؟ 14 معصوم کیوں کہتے ہو؟ سارے ہی پاک۔ اللہ جانتا تھا 2 طبقات ہوں گے، اللہ نے ایسا ناسبیت اور منکروں کے اوپر یہ پہاڑ گرایا ہے، اللہ نے کہا 14 کے منکروں، میں اس ملک کی جو تقدیر ہے 14 کے ساتھ جوڑتا ہوں۔ وہ منکر بھی کہے گا کل 14 ہے، پرسوں 14 ہے، ترسوں 14 ہے، نئے کپڑے بناؤ، چھٹیاں مناؤ، جشن مناؤ۔ منکر بھی 14 کہہ کے جشن مناتا رہے گا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جو پاکستان کے بڑے ٹھیکیدار نہیں بنے ہوئے، ان کے شجرے کھولو، میں جنمن بات کرنے لگا ہوں، ان کے ذرا شجرے کھولو، ان دے وڈے وڈیرے چاندے ہی نہیں سن کے پاکستان بنے۔ او پائیا میں کھول کے دکھا دوں گا آپ کو، یہ سارے کانگریسی ہیں، مسلم لیگی کوئی نہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا، علامہ صاحب کہہ گئے نا مسلم لیگ نون، میں قائد اعظم کی مسلم لیگ کی بات کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ ملک جو ہے، کوئی شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، دیوبند ہے دیوبند رہے، اہل حدیث ہے حدیث رہے، لیکن سارے پاکستانی ہے کہ نہیں جی؟ تو
اس لیے جب اللہ نے، رسول نے، پھر صحابہ نے جب یہ اعلان کر دیا ہر بندہ اپنی فکر میں آزاد ہے، تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں، یہ دو رنگی کیوں، یہ ڈویلٹی کیوں؟ دوسرے سارے آزاد، تو شیعہ کے لیے پہلے اجازت لے کے آؤ، ادھر سے گزر نہیں سکتے، پتھراؤ ہوئے، پتھراؤ، یہ میرپور میں پتھراؤ ہوا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آپ کہتے تھے وہ بڑا مشکل دور تھا جی بنو امیہ کا، میں فیس کر رہا ہوں نا، آپ کو نہیں پتا، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جو دور ہے نا حسینیوں کے لیے، یہ سب سے مشکل ترین دور جا رہا ہے، جہاں ناسبیت، خارجیت اپنے پورے زوروں پہ ہے، پوری طاقت کے ساتھ حسینیت کو منیمائز کرنا چاہتی ہے، دبانا چاہتی ہے۔ میں ایک نکتہ، ایک میسج ہے میرا، اب ایک نکتہ بڑا خاص ہاتھ جوڑ کے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پھر اجازت، ورنہ ابھی میں شروع ہوا ہوں۔ میں بتانے لگا ہوں کہ علی ولی اللہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہی نہیں۔ مفتی جی جس اذان میں نیند کا ذکر آئے، جو نہ قرآن کا حکم ہو، جو نہ رسول کا حکم ہو، یار حد ہو گئی، یہ بات نہیں سمجھ رہے، جو نہ قرآن کا حکم نہ مصطفیٰ کا حکم، نیند کا ذکر آئے تو مفتی کے عبادت، اور جس اذان میں اللہ کے قرآن کے مطابق، مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق، صحابہ کے اعلان کے مطابق علی ولی اللہ کا ذکر آئے، مولوی تو تجھے تکلیف کی ہوتی ہے۔ بلکہ میں اہل سنت کی 150 سے زائد کتابیں دیتا ہوں، لوگ آپ کو ادھوری بات سناتے ہیں، یہ وچوں میں پوری حدیث سنانے لگا، 150 سے زائد پتہ کرتے ہیں نا کہ علی ولی اللہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے جس کو روک رہے ہو۔ 150 سے زائد اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آخری حج کیا میرے حقا نے، سارے صحابہ اکرام ساتھ ہیں، غدیر خم کے مقام پہ پہنچے، فرمایا بلال اذان سے پہلے اعلان کرو۔ یہ جتنے ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کیا کرتے تھے، اس لیے بین ہوتے تھے حضرت بلال۔ ہم مولوی کہتے ہیں لکنت کی وجہ سے، میں کہتا ہوں جتنے بھی ضروری اعلان ہوتے تھے وہ صرف حضرت بلال ہی کیا کرتے تھے۔ اور اگلا جملہ ضرور سننا ہے، اس لیے حضرت بلال بین ہوتے تھے، جیسے میں نہیں بین ہو جاتا 2 ماہ کے لیے لاہور میں بین، وہ پتہ کیوں بین ہوتے تھے؟ مولوی کہتا ہے لکنت کی وجہ سے۔ اب بھائیا اگر لکنت کی وجہ سے یہ پابندی لگتی تو صرف غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہ لگتی۔ اوئے ہوئے پتہ چلیا گل وچ ہور پیڑا ہور تے پھکیاں ہور۔ مولوی جی اوئے مسئلہ لکنت کا نہیں تھا، مسئلہ ادھر، تکلیف ادھر بھی علی ولی اللہ کی تھی۔ ہوئے 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 سارے صحابہ، بلکہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، میں آگے کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جو ابھی جملہ دیتا ہوں کہ بلا لڑائی لا الہ الا اللہ کی تو نہیں تھی، حد ہو گئی یار، وہ لا الہ الا اللہ کی لڑائی نہیں تھی، لڑائی محمد رسول اللہ کی بھی نہیں تھی، لڑائی تب بھی علی ولی اللہ کی تھی تے پیڑا اج بھی علی ولی اللہ دی ہی نہیں۔ سارے صحابہ کا جمع غفیر سامنے۔ اب میرے آقا نے سنے ذرا توجہ کے ساتھ ذرا، میرے آقا نے فرمایا کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سارے صحابہ کہتے ہیں نشہد اللہ الہ الا اللہ۔ آقا گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے کوئی لائق ہی نہیں۔ اگر صرف اللہ ہی کافی ہوتا، اوئے ہوئے اوئے اللہ ہی کافی ہے کا ڈنڈورا پیٹنے والوں، اگر اللہ ہی کافی ہوتا تو صحابہ نے اللہ کی توحید کی گواہی دے دی، بات ختم ہو جاتی۔ حضور فرماتے ہیں تمہارا دین بھی مکمل ہو گیا، ایمان بھی کامل ہو گیا۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں دوسری گواہی، صحابہ کہتے ہیں دوسری دیتے ہیں، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ کتنی گواہیاں ہو گئی؟ بولو ذرا یار، کتنی؟ 2۔ میں کوئی شرح نہیں کر رہا، لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، دو ہو گئی نا. اگر دو ہی کافی ہوتی. آگے چلیے کیا ہوتا ہے، میں انبار لگا دوں گا سنیت کے دلائل دے کے. کسی نے آپ کو یہ کلمہ بتایا نہیں، کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت سمجھائی نہیں. میں جو سمجھانے آیا ہوں، میرے آقا نے فرمایا دو جی، فرمایا ثم ثلاثۃ، اور تیسری. جب میں پڑھتا تھا تو ایک سال میں 3 امتحان ہوتے تھے قبلہ، ششماہی، نماہی اور اینول سالانہ کمپلسری. اگر کوئی بچہ ششماہی میں بھی پاس، نماہی میں بھی پاس، سالانہ میں فیل ہو جائے، پاس ہے کہ فیل؟ بولو یار، فیل. پہلے 2 میں تو پاس ہے. آپ کہیں گے جی وہ جو 2 پہلے ہیں نا وہ فیصلہ کن نہیں، وہ لازمی نہیں، وہ کمپلسری نہیں، وہ تو تھے اس کا معیار چیک کرنے کے لیے، اس کا میرٹ، اس کا ٹیلنٹ دیکھنے کے لیے کہ اندر کیا قابلیت چیک کرنے کے لیے تھے. وہ تیسرا جو کمپلسری تھا نا، حتمی، لازمی، اینول، فیصلہ کن، اس میں فیل ہے تو فیل. ٹھیک ہے بولو یار. چلو میں ایک اور دے دیتا ہوں، بخاری مسلم کھولیں. شیعہ سنی دونوں گرم کتابیں بری پڑی. جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہیں. کتنے؟ میں دونوں گھروں کی روایتیں جمع کر رہا ہوں. 3. پہلا، من ربو کا، اے مر کے آنے والے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہہ دیا ربی اللہ. یہ توجہ کے ساتھ نقطہ سمجھے، میرا رب اللہ ہے. اللہ کو پہچان لیا نا اس نے. اگر قبر کے امتحان میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اللہ کی پہچان سے جان چھوٹ جاتی تو فرشتے کہتے بھی تو نے اللہ کو پہچان لیا، موجہ کر تیرے لیے جنت ہے. نہیں. جواب آیا یا نہیں آیا؟ دوسرا سوال پھر آ گیا، ما دینوں کا، بتا تیرا دین کیا ہے. اس نے کہہ دیا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے. پھر بھی فیصلہ نہیں ہوا، نہ پہلے سے نہ دوسرے سے. یہ دونوں پہلے تھے اختیاری، یہ فیصلہ کون نہیں تھے. حضرات حدیث مصطفیٰ سناؤ. پہلے 2 سوال اختیاری تھے، فیصلہ کون نہیں تھے. اس کا میرٹ دیکھنے کے لیے، ٹیلنٹ دیکھنے کے لیے تھے، قابلیت دیکھنے کے لیے. اب آ گیا حتمی، اب آ گیا فیصلہ کن، اب آ گیا کمپلسری. اب فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد وفی روایت وآل محمد. اب فرشتے پوچھیں گے اوے مار کے آنے والے بتا محمد اور آل محمد کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. ہوئے ہوئے تیسرے کا جواب آیا تو قبر کے امتحان میں کامیابی. اس کا مطلب جو پہلی 2 گواہیاں دی نا صحابہ نے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ دین مکمل ہوا نہ ایمان کامل ہوا. آپ میری طرف آئیں، میں ہزاروں حوالے دیتے جاؤں گا آپ کو. کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے. میری کئی ہوئی بات کو مائی کا لال رد نہیں کر سکے گا سوائے یہ کہنے کے کہ رافضی ہے. یہ بات اب پرانی ہو گئی. اب سامنے آؤ، میدان میں آؤ، میدان میں. اب جب 2 گواہیاں ہو گئی، لا الہ الا اللہ سے شرک جاتا ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لینا عبادت میں یار. تو جب آپ نے گواہی دی لا الہ الا اللہ ہو، قبلہ لا الہ الا اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں، تو شرک تو گیا نا. وہ حضور کی امت کو مشرک کہنے والوں، جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا شرک کا خاتمہ. اس کا مطلب ہے حضرات لا الہ الا اللہ سے صرف شرک جاتا ہے، کفر بھی رہتا ہے. ہوئے 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 شرک جاتا ہے لا الہ الا اللہ سے. جب دوسری گواہی آپ دیتے ہیں یا صحابہ نے جب دی محمد رسول اللہ، تو کفر بھی گیا. ہاتھ جوڑ رہا ہوں یار، لا الہ الا اللہ سے شرک گیا، محمد رسول اللہ سے کفر گیا. لیکن نفاق ہے، منافقت ہے.
منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی، منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی. میری نہ مان، قرآن پڑھ. وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی، حج بھی، عمرے بھی، سارا کچھ کرتے تھے. قرآن کہتا ہے تھے منافق. بات ہو گئی یار. میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، مولوی کے گستاخی ہو گئی. میں بات کر رہا ہوں منافقوں کی یار، جو جنہوں نے وردی صحابہ کی پہنی تھی اندر منافق تھے. میں بات کر رہا ہوں منافقوں کی. صحابہ تو ہمارے سر کا تاج ہے، جو مرتے دم تک میرے مصطفیٰ کے وفادار رہے قبلہ، جنہوں نے تن من دن لٹا دیا. ایسے صحابہ تو ہمارے سر کا تاج ہے. میں بات کر رہا ہوں منافقوں کی یار، صحابہ کی تو کر ہی نہیں رہا میں. اس کا مطلب ہے جب لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر گیا. آؤ ذرا گجرات والو، میرے آقا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا کلا کما کرنے والوں، محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کو نیست و نبود کرنے والوں، اگر منافقت کو بگانا چاہتے ہو، منافقت کو سمندر کے سپرد کرنا چاہتے ہو، منافقت کا خاتمہ چاہتے ہو، تو جو تیسری کمپلسری گواہی ہے، جو تیسری فیصلہ کن گواہی ہے، جو تیسری حتمی گواہی ہے، جو تیسری لازمی گواہی ہے، تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے گی. کتنی گواہیاں ہوئی یار، اور کتنی ہوئی. میں شرانی ترتیب دیتا ہوں: لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ. ہوئے ہوئے اور مولوی جی اے شیعہ دا کلمہ نہیں. اگر یہی کلمہ حضرات سنو، اگر یہی کلمہ اہل سنت کی کتب سے جنت کے پتے پتے پہ لکھا دکھا دوں مولوی تو مان لے گا. تین گواہیاں ہوئی. اب میری طرف آؤ، بس میں کلوزنگ کی طرف آ رہا ہوں. بڑی ایمان فروز بات، توجہ. کتنی ہو گئی؟ لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. اب میری طرف آنی، بڑی پکی بات دینے لگا ہوں. باہر نکل کے سینہ چوڑا کر کے سنانا. امام جلال الدین سیوطی، اہل سنت کے سر کا تاج، اتنے بڑے قبلہ مفسر ہیں امام سیوطی، جن کو جاگتے ہوئے 73 مرتبہ 73 ٹائمز جاگتے ہوئے جن کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. اوئے ہوئے اتنی بڑی شخصیت. ان کی کتاب خصائص الکبریٰ میں یہ حدیث موجود ہے. دیگر بھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی سمیت. بڑی خاص بات، جب تیسری گواہی آئی نا حتمی، وہ علی ولی اللہ والی، جبریل امین آ گئے. کسی کو روایت چاہیے میرے موبائل میں پڑھی ہے، توجہ میرے طرف رکھنی ہے. جبریل امین آ گئے قبلہ. یا رسول اللہ، اللہ نے حکم بھیجا ہے، اللہ نے وحی دے کے بھیجا ہے، اللہ کا امر آیا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ توجہ. جس نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھو کہ سامنے صحابہ تھے. حد ہو گئی یار. او بھائیا میں تے تسی تے نہیں سا، وہ صحابہ اکرام تھے، سامنے مخاطب صحابہ تھے. توجہ میری طرف. اللہ نے کہا سونیا اعلان کر، جس نے تیسری کمپلسری گواہی علی ولی اللہ کی دے دی ہے نا، جی مولا اب اس کو اللہ کا پیغام سنا دے، اللہ کی وحی پہنچا دے، اللہ کا حکم سنا دے. مولا کیا فرمایا؟ جس نے علی ولی اللہ کی گواہی دے دی ہے اس کو کہہ دے کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم. ہائے ہائے ہائے، آج تمہارے لیے تمہارا دین. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے، دین مکمل ہو گیا لا الہ الا اللہ کی گواہی سے، محمد رسول اللہ کی گواہی سے، علی ولی اللہ کی گواہی سے. کیا مکمل اللہ نے کیا؟ دین کے مذہب. یہ جو آخری میرے 2-4 منٹ ہے نا،
توجہ میری طرف لے آؤ، پاک حسین کا صدقہ ایمان افروز نچوڑ دینے لگا ہوں۔ دین کے مذہب اور دین یار، اللہ نے دین کہا، اللہ نے یہاں بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، پیچھے آؤ، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کا دین اسلام ہے، اور یہ دین مکمل ہو گیا اللہ کا، اللہ کا دین مولوی کا نہیں۔ اوئے ہوئے علی ولی اللہ کی گواہی سے۔ اب سنیں یہ یہاں راز سنیں، اللہ نے مذہب نہیں کہا، دین کا ہے، مذہب ہے جز، دین ہے کل۔ اوئے ہوئے یعنی کہ یہ جو ہے نا حنفی شافی مالکی یہ مذہب ہے یار، اللہ نے کہا دین، جب دین کی بات کرے نا توجہ، تو حنفی بھی دین کے اندر، شافی بھی، مالک بھی، حنابلہ بھی، سارے، نماز بھی دین کے اندر، اذان بھی دین کے اندر، قرآن بھی دین کے اندر، صدقہ خیرات بھی دین کے اندر، یہ جز ہیں، دین کل ہے۔ یہ کل وہ نہیں جو مولوی صاحب پڑھتے ہیں، اور یہ کل کاف کتاب والے سے ہے یار، اور ٹوٹیلٹی کل۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ سمجھانا، اللہ کرے سمجھ جائے، اگر آپ بھی نہ سمجھے تو سمجھے گا کون، آپ بھی نہ بولے تو بولے گا کون۔ اس کا مطلب ہے مولوی جی دین کل ہے نا، باقی سارا کچھ اذان روزہ نماز یہ جز ہے۔ ہائے اور تیرا جو کل دین ہے نا کل، یہ کل علی ولی اللہ کا محتاج ہے، اور تو جز پہ لڑتا ہے۔ چلو دوسرا رخ دیتا ہوں، چلو دوسرا رخ دیتا ہوں نا یار، دوسرا رخ دیتا ہوں، کوئی بات دلیل سے رد کرے، ہٹ درمی کا علاج نہیں میرے پاس، وہ حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اب اللہ کا دین مکمل ہوا علی ولی اللہ سے، بولو یار دین کل۔ مولوی جی جس علی ولی اللہ کے بغیر دین مکمل نہ ہو تو علی ولی اللہ کے بغیر اذانیں کیسے مکمل ہوں گی، کلمہ کیسے مکمل ہوگا، نمازیں کیسے مکمل ہوں گی، روزے کیسے مکمل ہوں گے، حج کیسے مکمل ہوں گے، عمرے کیسے مکمل ہوں گے، صلوات و درود کیسے مکمل ہوگا، اسلام کیسے مکمل ہوگا، ایمان کیسے مکمل ہوگا۔ صحیفہ، بس آخری بات ہے، صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ صحیفہ کہتے ہیں کتاب کو، جو ایمان کی کتاب نہیں، صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے۔ خیبر میں جو ہے گونجی وہ اذان علی ہے، او میری نہ مان، یہ میری ربائی ہے، ایک ایک مصرے میں میں نے ایک ایک حدیث پروئی ہے، میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے، میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے، مومن اور منافق کی پہچان زبان کو زبان کو وضو کراؤ علی علی کر کے، منافقت کو بگاؤ علی علی کر کے۔ اگر مائیں چاہتی ہیں کہ نیک ہوں بچے تم ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے۔ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، واہ حجیو، علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی، عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے، تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے۔ علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا ونڈیاں پان دی لوڑ کی ہے، اور سدھا راہ چھڈ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے۔ او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں مندا، رب نو او دے ایمان دی لوڑ کی ہے۔ 12 سالہ دے پاویں تو رکھ رو دے، مان کری نا یار تراویاں دا،
سالاں دے پاویں تو رکھ رو دے مان کری نا یار تراویاں دا دامن علی دا چھڈ کے ٹرے جیڑا راہ پکڑے ہے اس خرابیاں دا تے باج علی دے پول نہیں پار ہونا وس چلنا نہیں اوتھے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے ٹرے جیڑا وارث ہوئی جنت دیاں چابیاں دا تجھ میں اور مجھ میں بس اتنا فرق ہے ملا تیرا کچھ کچھ علی ہے میرا ان کو تکلیف اس لیے ہے کہ یہ کل ایمان کے بابا کو معاذ اللہ استغفر اللہ اس کے ایمان پہ شک کرتے ہیں اور جس کا بیٹا ہی کل ایمان ہے اوئے ہوئے قبلہ ہاتھ جوڑ کے جملہ دینے لگا ہوں ویسے اس پر میرے 5-6 گھنٹے کے دلائل ہیں ادھر نہیں جانا چاہتا یہ جو ایک فتنہ پرور ملا ہے نا جو 2-3 ماہ بعد اس کو کوئی تکلیف تنگ کرتی ہے آج کل وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی طرف منہ کر کے بھونک رہا ہے اس کو پٹا ڈال دیا ہم نے علمی پورا پٹا ڈال دیا میں سادہ سے لفظوں میں کہتا ہوں کہہ رہا تھا میں دکھاتا ہوں کہ سرکار ابو طالب علیہ السلام معاذ اللہ جنت جا ہی نہیں سکیں گے وہ جہنم میں جلیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ میں آپ پڑھے لکھے دوست ہیں میرے ہاتھ جوڑ کے میں ایک بات کرتا ہوں جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وہ کون ہیں جی قبلہ فرما رہے حسنین کریمین ٹھیک ہو گیا اس پہ کسی کا اختلاف ہی نہیں نہ شیعہ کا نہ سنی کا نہ دیوبند کا نہ اہل حدیث کا سارے ہی مانتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے پوتے اللہ سلامت رکھے جو جنت کی عورتوں کی سجدہ ہے وہ کون ہے پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا وہ جنت کی عورتوں کی سجدہ نہیں وہ کائنات کی عورتوں کی سجدہ ہے وہ حضرت مریم کی بھی سجدہ ہے وہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی بھی سجدہ ہے وہ انبیاء کرام کی بیٹیوں کی ازواج کی ان کی ماؤں کی ان کی بہنوں کی ساری کائنات کی عورتوں کی سجدہ ہے وہ جو جنت کی عورتوں کی سجدہ ہے وہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کیا لگتی بولو یار محشر کا میدان ہوگا نا جب تو فرشتے کہیں گے مولا حضرت مریم آ رہی ہیں اللہ کہے گا آنے دو فرشتے کہیں گے مولا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آ رہی ہیں اللہ کہے گا آنے دو مولا حضرت حاجرہ آ رہی ہیں آنے دو حضرت سارہ آ رہی ہیں آنے دو مولا بدعت الرسول آ رہی ہیں پاک زہرا آ رہی ہیں اللہ کہے گا تھوڑی دیر کے لیے روکو اور اللہ اعلان کرے گا میں حدیثے کے انبار لگا دوں آپ کے سامنے حدیثوں کے اللہ اعلان کرے گا یا اہل الجمع نکسوا رؤسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد محشر والو اپنی گردنیں جھکا لو اپنی نظریں نیچی کر لو فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے 70,000 کے جرمٹ میں تشریف لائیں گی یہاں میں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جس پاک بی بی کی آمد پہ جملہ سمجھے یار انبیاء کرام کو گردنیں جھکانے کا آرڈر آ گیا ہوئے ہوئے انبیاء کرام کو نظریں نیچی کرنے کا انبیاء کرام کو آرڈر آ گیا کوئی امتی کیسے کھیت کی مولی ہے اس کا مطلب ہے جو پاک سجدہ کی تعظیم کرے جو پاک سجدہ کی توقیر کرے جو پاک سجدہ کے نام پہ گردن جھکا لے نظریں نیچی کر لے ایسے بندے کو کہتے ہیں حلالی سنی جو پاک زہرا کو خطا پر کہے وہ لعنتی ہو سکتا ہے سنی نہیں ہو پاک سجدہ جنت کی عورتوں کی سجدہ بولو یار تو یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی کیا لگتی ہے بہو کیا لگتی ہیں بولو یار حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں جو جنت کی ٹکٹیں دے گا نا وہ جنت کے انٹری پاس جو جنت کی ٹکٹیں دے گا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے اوئے ہوئے نہیں سمجھے یار تو یہ جنت کی جو ٹکٹیں دینے والے ہیں
جنت کی ٹکٹیں دینے والے مولا علی علیہ السلام، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے؟ بیٹے یار، سگے بیٹے کو ڈر ہے آپ کو. اور جو ساری کائنات کے سید ہیں، ساری کائنات کے جو سردار ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور سے بڑا کوئی نہیں، حضور سے صرف اللہ ہی بڑا ہے. جو ساری کائنات کے سردار ہیں محمد مصطفیٰ، یہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. جنت کے جوانوں کے سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کے سگے پوتے، جنت کی ٹکٹیں دینے والا سرکار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بیٹا، جنت کی عورتوں کی سجدہ سرکار ابو طالب علیہ السلام کی سگی بہو، ساری کائنات کا سردار سرکار ابو طالب علیہ السلام کا سگا بھتیجا. مفتی حیا کر، شرم کر. پوتوں نے دادا کو چھوڑ کے، بیٹے نے باپ کو چھوڑ کے، بہو نے سسر کو چھوڑ کے، بھتیجے نے چچا کو چھوڑ کے اس کو جنت نہیں دینی تے اور مولوی تیرے پیو نو دینی ہے. یہ جنت کے سید ہے، سردار ہے، بادشاہ ہے، وارث ہے، مالک ہے. جنت ان کی پراپرٹی ہے، ان کی جگیر ہے، ان کی وراثت ہے. بلکہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر سرکار ابو طالب علیہ السلام کے پوتے نہ چاہیں گے تے کسے دا پیو دادا بھی جنت نہیں جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہ جملہ کہتا ہوں میں، یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آج کل، میں بھی آپ بھی ملا ملوانے سارے، سورہ فاتحہ وہ یار جو قرآن میں ہے، حد ہو گئی یار. یہ سورہ فاتحہ کب نازل ہوئی؟ اور جب قرآن اترنا شروع ہوا قبلہ، سورہ فاتحہ اسی وقت نازل ہوئی نا جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا. 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان کیا نا حضور نے، تو پھر قرآن کا نزول شروع ہوا. اور میں قرآن کے نزول سے، بعثت کے اعلان سے 15 سال پہلے لے کے چلتا ہوں. اوئے ہوئے، نہ قرآن نازل ہوا نہ اعلان نبوت ہے. 15 سال پہلے حضرات اس کائنات میں نزول قرآن سے 15 سال پہلے، اعلان بعثت سے 15 سال پہلے جس ذات نے، جس وجود نے، جس ہستی نے، جس پرسنالٹی نے الحم سے لے کے دالین تک پوری کی پوری سورہ فاتحہ دنیا کو پڑھ کے سنائی، اس قاری کا نام ابو طالب ہے. کسی نے آپ کو مقام ابی طالب بتایا نہیں ہے، دکھایا نہیں ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ سے، جب تک قرآن نازل نہیں ہوا تھا کہیں نہ کہیں موجود تو تھا نا. او بولو یار، قرآن ہی کہتا ہے کہ میں کہاں تھا. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وہ لوہے محفوظ میں تھا یار. تو کی صلاح ہے تو لوہے محفوظ پنڈی ہے دو گئی ہے یار. لوہے محفوظ میں تھا نا. آؤ ذرا میری طرف ہاتھ جوڑ رہا ہوں. مولوی حیا کر، شرم کر. سرکار ابو طالب علیہ السلام اس ذات کو کہتے ہیں جو بیٹھے تو اللہ کی زمین کے اوپر چٹائی پر تھے. ہوئے ہوئے، لیکن بصارت کا یہ عالم تھا، بصیرت کا یہ عالم تھا، قدرت کا یہ عالم تھا. بیٹھے تو زمین کے فرش پہ تھے لیکن لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا قرآن پڑھ لیتے تھے. ہائے 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 ہائے. یہ آخری لائن، پھر قسمت یا نصیب. یہ ربیع اول کا ماہ چل رہا ہے نا، یہ مولوی صاحب نے ایسے وہ رول ماڈل بنائے ہوئے ہیں، کہیں گنبد خضرا کے، کہیں حضور علیہ السلام کے نلین کے سینوں پہ سجاتے ہیں، ماتھے پہ سجاتے ہیں. کہتے ہیں شوز نہیں کہنا حضور کے، جوتے بھی نہیں کہنا، نلین بھی نہیں کہنا، صرف نلین پاک. بولو یار کیا کہنا ہے؟ نلین پاک. نلین نہیں، بیعت بھی کرتے ہو، نلین پاک کہو. میں آپ سے جملہ کہتا ہوں قبلہ حضور، ذرا چہرہ سامنے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. یہ جو نلین پاک ہیں، مولوی کہتے ہیں نا پاک کہنا ہے. آپ سمجھدار ہیں نا، پڑھے لکھے حضرات.
مجھے جواب دے، وہ جو نلین پاک ہیں حضور کے نلین پاک، ان نلین پاک کا سٹیٹس حضور کے جسم میں کہاں ہے؟ بولو یار، اللہ سلامت رکھے بھائی، کہہ رہے قدموں کے نیچے، قدموں کے نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ قدموں کے نیچے ہیں نلین پاک کا سٹیٹس، معاذ اللہ جسم کا حصہ نہیں اور وجود کا حصہ نہیں نلین یار۔ حضور علیہ السلام کے پاؤں اوپر آتے تھے نا مبارک، تو نلین مولوی کہتا ہے پاک ہیں۔ ہائے ہائے مولوی حیا کر، شرم کر، جو نلین میرے پاک مصطفیٰ کے پاک قدموں کے نیچے آئے، تو کہے نالین پاک ہے، سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا محمد جس ابو طالب کی گود میں آئے، وہ گود کتنی پاک ہوگی، ہائے 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 ہائے، وہ گود کتنی پاک ہوگی تجھ میں اور مجھ میں۔ بس اتنا فرق ہے ملا، تیرا کچھ کچھ علی ہے، میرا سب کچھ علی ہے۔ مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے، دلکش پرکیف نظارے علی علی کر دے، سب دکھ درد مصیبتاں بھول جاندیاں نے، اور جدوں دکھاں دے مارے علی علی کر دے۔ جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت چبارے علی علی کر دے، او تینوں نظر نہ آوے تے میں کی کراں، او تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں۔ بدر، احد، خندق، حنین تے خیبر دے اکھاڑے علی علی کر دے، ایویں اپنی عقل نال نہ پرکھ مقام علی۔ ذرا غور کر قرآن دے پارے علی علی کر دے۔ وہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کر دا، ایک کلا قادری نہیں علی علی کر دا، اے ملک سارے دے سارے